کہ آپ کو کیسے پتہ چلے کہ آپ کا جو پیشنٹ ہے وہ ریکوری میں ہے. ہی از انٹو سوبرائٹی, ہی از انٹو ریکوری. ایکشن سے پتہ چلے گا نا, اس کی باتوں سے تو پتہ نہیں چلے گا, اس کے ایسے بیہیویئر سے پتہ چلے گا جو نظر آئے, جسے ناپا جا سکے, جسے تولا جا سکے. اس کے بیہیویئر سے پتہ چلے گا. اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چل جانا چاہیے, اگر وہ بات کرتا ہے تو اس کی بات سن کے پتہ چل جانا چاہیے, پھر اس کے چہرے کے تاثرات اور باڈی لینگویج سے پتہ چلنا چاہیے کہ آیا وہ از ہی انٹو سوبرائٹی اور ناٹ. تمام ڈاکٹرز چاہتے ہیں کہ ان کے مریض تیزی سے صحت یاب ہوں, اور ڈاکٹرز کو یہ بہت ایک کریز ہوتا ہے کہ ان کے مریض صحت یاب ہوں, ان کا نام ہو, ان کا بہت زیادہ دل خوش ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ مریض صحت یاب ہوں, اور وہ پش کرتے ہیں, وہ پریس کرتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی پیشنٹ یا اس کی فیملی. لیکن انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے بیسٹ آف دی بیسٹ ٹولز یوز نہیں کیے تو پھر وقت گزرتا رہے گا اور نشے جیسی بیماری سے حادثے بھی ہو سکتے ہیں, اور اس میں ہم حصے دار نہیں بننا چاہتے. یہ ہماری تمنا ہوتی ہے. بعض اوقات گھر والے چاہتے ہیں کہ ہم ان کی بات مانیں اور ان کی بات کو اون کر لیں, جو وہ کہہ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ شامل ہو جائیں اس میں. تو یہاں ہماری تھوڑی مجبوری ہے جس کو آپ تھوڑا مان لیا کریں. جو ٹولز ہیں سائنس کے وہ بہتر سے بہتر آتے چلے جاتے ہیں, اور آپ ان کو کنفرم کر سکتے ہیں. آپ گوگل پہ جا کے, یوٹیوب پہ جا کے آپ کنفرم کر سکتے ہیں کہ کیا ایسا ہوتا ہے مہذب دنیا میں. جو لوگ ہم سے آگے ہیں, جن کے بنائے ہوئے اسمارٹ فون ہم یوز کرتے ہیں, جن کے واٹس ایپ ہم یوز کرتے ہیں, جن کی اپلیکیشنز ہم یوز کرتے ہیں, تو کیا ان کا طرز زندگی یہ ہے یا اس میں کچھ اور ہے. اور پھر اپنی عقل بھی استعمال کریں کہ آیا اگر کسی مریض کو نشے کا مزہ ملتا رہے اور نشے کی تکلیفیں آپ بھگتتے رہیں تو اس کو کیا ضرورت ہے نشہ چھوڑنے کے لیے. اس کے لیے تو سودا اچھا ہے. تو یہ چیز ذرا تھوڑی ذہن میں رکھتے ہیں. پھر جو پیشنٹس ہیں ان کو بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ ایسی باتیں نہ کیا کریں جنہیں ہم بچگانہ باتیں کہتے ہیں, کہ یہ سوچ لینا کہ ان لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوگا تو ہم کچھ اور سوچ کے تو کچھ اور کہہ دیں, ہم ایک لائن پہ ان کو چڑھا کے آپ کسی اور لائن پہ چلے جائیں. تو تھوڑا سا کامن سینس ہونی چاہیے کہ جو لوگ 24 گھنٹے 24/7 سارا سال اور بہت زیادہ ڈھیر سارے سال شب و روز یہی کچھ سوچتے کرتے آئے ہیں, ان کو پتہ ہوگا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ چرس جو ہے وہ پرانی پڑی ہوئی ہے, یہ کسی دوست کی ہے, یا مجھ پہ بھروسہ کریں, یا میں پڑھنا چاہتا ہوں, یا میں تو اس لیے نشہ کرتا تھا کہ بچپن میں میرے ساتھ کوئی غلط کام ہوا تھا, اور وہ غلط موقع پہ آ کے بتانا اور پھر اپسیٹ ہونا. صرف چھوٹے سے گین کے لیے بعض اوقات لوگ یہ کر دیتے ہیں, چھوٹے سے گین کے لیے, وقتی چھوٹے سے گین کے لیے. انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا, کتابوں میں صاف لکھا ہوتا ہے کہ نشے کے مریض یا سیکیٹرک پیشنٹ جب یہ کہتے ہیں کہ بچپن میں میرے ساتھ یہ ہوا تھا تو 90% یہ جھوٹ ہوتا ہے. انہیں یہ نہیں پتا کہ ریسرچ میں صاف لکھا ہوا ہے. انہیں یہ نہیں پتا کہ ریسرچ میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ پرانی ڈرگ ہے تو وہ پرانی کوئی نہیں ہوتی, وہ نئی ہوتی ہے, اور وہ کسی دوست کی نہیں ہوتی, وہ اپنی ہوتی ہے. اور جب کوئی نشہ چھوڑنے کے بعد کہتا ہے کہ میں کاروبار پہ جانا چاہتا ہوں اور میں پڑھنا چاہتا ہوں, لکھی پڑھی بات ہے, ایسا نہیں ہوتا. اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے پڑھائی سے, اس کا دل ابھی دکھی ہوتا ہے. پہلے وہ بات تو ماننا شروع کرے, پہلے وہ سوبر تو نظر آئے, وہ پرسکون تو نظر آئے. تو وہ جو ساری باتیں ہیں جو ہمارے پیشنٹ سوچتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے نشے نہیں کیے, چونکہ ہم نے نشے کی زندگی میں سڑکوں پہ وقت نہیں گزارا تو ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا. تو اگر ہمیں کچھ پتہ نہ ہو تو ہم کوئی اور کام شروع کر لیں جو کہ آسان ہو. یہ تو کوئی بہت آسان کام نہیں ہے. تو یہ تو کام ہم کرتے ہیں تو بڑے دل سے کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں نتائج ملتے ہیں. جب وہ چہرے نظر آتے ہیں کہ جو بدل گئے ہیں, جب وہ خوبصورتیاں نظر آتی ہیں اس کام میں, تو ہم تو خوش ہو جاتے ہیں.